بھائی گزارش یہ ہے کہ غیر مقلدین کا جو لفظ ہے معنی یہ ہوتا ہے یعنی جو ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے. ایک بات یاد رکھو کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر بلکہ حضور کے زمانے میں بھی صحابہ اجتہاد کرتے تھے. ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ یا تو آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. کیا معنی؟ وہ خود عالم ہے، خود مسائل سمجھ سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے، قرآن و حدیث میں نظر ہے، اس کو کسی کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تو یا تو مجتہد ہوگا، اور اگر مجتہد نہیں ہوگا تو مقلد ہوگا. تیسری قسم ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں. باقی یہ جھگڑے ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے کہ تقلید کا معنی اتباع ہے، کوئی کہہ دیتے ہیں جی تقلید قلادے سے ہے اور پٹا کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. اللہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہدایت، اللہ بغض و اناد دور کرے. ہمارے کہ یہ بھی جارے نہیں سمجھتے کہ جس کتے میں پٹا ہو اس کتے کی بھی قیمت ہوتی ہے، جو بغیر پٹے کے ہو لوسی اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. لہذا ان باتوں کو بالکل نہ کیا کریں. یہ نوجوان ہیں، جذبات میں آ جاتے، اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ اتفاق عطا فرمائے. دیکھیں نا کہ بڑے بڑے لوگ، اب امام بخاری جیسا جلیل القدر آدمی جو خود مجتہد کے مقام پہ ہے لیکن بعض مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کرتے ہیں. اسی طرح جو نواب صدیق حسن خان تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور اہل حدیث علماء میں سے تھے. انہوں نے کتاب لکھی الحتہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 6 کے 6 محدثین جو ہیں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابی داؤد، نسائی، یہ سب کے سب کسی نہ کسی امام کے تقلید کرتے ہیں. اس کے بغیر میرا بھائی حل ہی کوئی نہیں. ابھی آپ نماز پڑھیں گے ایک امام کے پیچھے جو کھڑے ہیں تقلید نہیں تو کیا ہے؟ جب وہ جھکے گا تم جھکو گے، جب اٹھے گا تو اٹھو گے، اور جب سجدے میں جائے گا سجدے میں. یہی تو سکھایا جاتا ہے ہمیں کہ کسی ایک کے پیچھے چلنا ہے. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا، مولانا ثناء اللہ امرسری تھے، اللہ رحمت فرمائے، اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. ان کی علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی. اچھا، کٹھے بیٹھ کے حکا شکا بھی پیتے تھے. ہندوستان کے علماء میں یہ ایک بات تھی، حکا پیتے تھے. بعض پان کھاتے تھے، بعض حکا پیتے تھے. تو ایک دن ایک مولانا ثناء اللہ کا کوئی موتقد آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا تقلید کا. تو مولانا ثناء اللہ نے جناب کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ تقلید کے خلاف دلائل دیے کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے، تقلید نہیں ہونی چاہیے، اور دلائل دے دے کے جب آدھے گھنٹے کے بعد بات ختم کی تو اقبال کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ علامہ اقبال، یہ تقریر میں نے اس جاہل کے لیے نہیں کی ہے، اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا، میں نے تیرے لیے کی ہے تاکہ تجھے تقلید کا مسئلہ سمجھ آ جائے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ مولانا، مجھے تو آپ کی تقریر کے بعد یہی سمجھ آیا ہے کہ تقلید چھوڑ دیں تو کیوں صلاۃ بے امام، وہ کیفیت ہو جائے گی جیسے نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو، کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا. اگر یہی تفرقہ آپ نے ڈالنا ہے تو پھر سکھاتے رہیں لوگوں کو. ورنہ ایک امام ہوگا تو رکوع میں بھی سب کٹھے جائیں گے، سجدے میں بھی سب کٹھے جائیں گے. مولانا السلام نے کہا بھی یار تم پر کوئی تقریر کسی کی اثر نہیں کر سکتی. دوستی تھی ان کی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے.